على رسوله الكريم أما بعد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ابھی جو مجلس میں آپ نے ذکر کیا ہے 4 اذکار سلسلہ قادریہ کے مطابق آپ نے کیے ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اس نمبر پر الا اللہ، اس سے نمبر پر اللہ اللہ، اور آخر میں آپ نے اس میں ہو کا ذکر کیا ہے. یہی ذکر اگر آپ کے معمول میں روزانہ آ جائے، تنہائی میں بیٹھ کر، لوگوں سے ہٹ کٹ کر، خلوت میں بیٹھ کر، لیکن مرشد سے تعلق قائم کر کے، از خود نہیں، از خود فائدہ کم ہوگا. جب مرشد کے حکم سے کریں گے، کسی کی رہنمائی اور رہبری میں کریں گے تو فائدہ بھی تبھی ہوگا. تھوڑی تھوڑی مقدار میں اگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ کا ذکر آپ کرتے رہے، چند دن کے بعد آپ کو قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوگی. آہستہ آہستہ قلب میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوگی. ایک سکینہ سا اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، ایک مٹھاس سی عطا کریں گے، ایک شیرینی سی عطا فرمائیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ سب چیزیں آپ پر عیاں ہوں گی، سب چیزیں آپ پر کھلیں گی. جن چیزوں کا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ سب چیزیں آپ کے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس لیے ان چیزوں سے بحث کرنا، وہ چیزیں آپ بتلانا آپ کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں. ذکر سے معاملات آسان ہوتے ہیں اور بندہ سالک جو ہے وہ چل پڑتا ہے، راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتی ہے ایسی باتیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن مرشد سے مضبوط تعلق قائم کر کے، عقیدت کا، محبت کا، اتباع کا، ادب کا تعلق یہ قائم کر کے پھر یہ ذکر شروع کرے تو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ فیض تو ادھر سے آنا ہے، اس کا واسطہ مرشد ہوتا ہے، یاد رکھنا. فیوزات اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آتے ہیں. اور یہ مشائخ کا سلسلہ ہے تو یہ سینہ بسینہ جو یہ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے، اور آگے بھی چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، قیامت تک. اس کی مثال بجلی کے لیے نہیں، یہ جو بجلی ہے تھرمل پاور سے آ رہی ہے، پاور اسٹیشن سے آ رہی ہے، اس کا لنک پاور اسٹیشن سے ہے. اگر وہاں سے لنک ختم ہو جائے، پورا شہر، پورا ملک اندھیرے میں ڈوب جائے. وہاں سے آ رہے ہیں. یہ نہر کی مثال لے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ندیوں کی مثال لے رہے ہیں، راج باہوں کی مثال لے رہے ہیں. اس کا تعلق آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے ڈیم سے ہے، کسی ہیڈ سے ہے، جس دریا سے وہ بڑی نہریں، پھر اس سے چھوٹی نہریں، پھر اس سے چھوٹی راج باہ، پھر اس سے کھال جو زمین کو سیراب کر رہے ہیں. یہ فیوزات کے بھی یہ مثال ہے. اور فیض کو نظر آنے والی چیز نہیں، نظر نہیں آتی. جیسے آپ کے سگنلز، یہ جیز کے سگنلز ہیں، یہ والد کے ہیں، یہ یو فون کے ہیں، سگنل نظر آتے ہیں تو
بتلائیں؟ اس طرح فیض بھی نظر آنے والی چیز نہیں، محسوس ہوتا ہے. جیسے سگنل محسوس ہوتے ہیں کہ سگنل آ رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ سگنل آ رہے ہیں. جب بادشاہ ہو رہی سگنل سمجھا جاتا ہے کہ سگنل آ رہے ہیں. ایسے یہ بھی اللہ والوں کے سینہ سے جب انسان کا دلی تعلق ہوتا ہے کسی اللہ والے سے، کنیکشن ہوتا ہے، پھر فیض آتا ہے. ایسے بھی فیض آتا ہے. جب قلبی تعلق نہ ہو تو فیض نہیں آیا کرتا. سرسری تعلق ہو، سرسری اور ظاہری سے تعلق تو فیض منتقل نہیں ہوا کرتا. اس لیے پھر مرشد کا ادب ہوتا ہے، اس کی عقیدت ہوتی ہے، بے پناہ عقیدت ہوتی ہے، اس کی اتباع ہوتی ہے، اس کا ادب ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فیوزات ربانیہ کا ہمارے لیے واسطہ اور ذریعہ ہے، فیض پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور مخلوق کے اندر جو سب سے بڑا ذریعہ ہے فیض پہنچنے کا، پورے فیض کا منبع اور مجمع البحار مخزن، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ ادب، بڑی عقیدت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. بواسطہ شیخ ہر سالک کا، ہر مرید کا تعلق بواسطہ مشائخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ عرش سے جڑا ہوا ہے. تو گویا کہ ہر ایمان والے کا تعلق ان مبارک واسطوں سے اللہ اپنے رب سے بھی جڑا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑا ہوا ہے. جو ان واسطوں کو اہمیت نہیں دیتا وہ کچھ پاتا نہیں ہے. یاد رکھنا، واسطوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں مقصود بنا لیا جائے، انہیں معبود بنا لیا جائے. نہیں، واسطہ ہے بس. ہاں، ادب ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اتباع ہے، سب کچھ، لیکن مقصود بالذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے. تو آپ حضرات چونکہ آتے ہیں اپنے مشاغل کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر بڑی محبت سے جڑتے ہیں، تو یہ باتیں بدلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور دیانت کا تقاضا ہے کہ آپ کو اصل چیز بدلائیں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو. جس کو فائدہ ہونا ہے اسی کو ہونا ہے. شاید کسی کے سمجھ میں آ جائے اور چل پڑے اس راستے پر. جب تک خلوت میں اللہ اللہ کرنے کی ابتدا نہیں کرتے، سمجھو کہ آپ کی ابتدا ابھی ہوئی. مرشد سے تعلق قائم کر کے، تعلق نہیں ہے تعلق بناؤ. یہ نہیں کہتا کہ میرے مرید ہو جاؤ، جہاں تعلق ہے آپ بنا سکیں، جس سے مناسبت ہو. جو ہیں اس فقیر سے تعلق ان کا ہے، تعلق ٹھیک کریں، کیونکہ بغیر قلبی تعلق کے فائدہ نہیں ہوتا. مرشد بھی وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر مرشد کا بس چلے تو پہلے سب سے پہلے اپنی اولاد کو نوازے، اپنے بیوی بچوں کو نوازے، اپنے قریبی عزیزوں کو نوازے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ مالک کے ہاتھ میں ہے. اور یہ مرید اور سالک کی عقیدت کرواتی ہے سب کچھ. اس کی جتنی عقیدت ہوگی اتنا اسے فیض ملے گا. اسے جتنا تعلق قلبی اپنے شیخ سے ہوگا اتنا اسے فیض ملے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بس سنی سنائی بات. سنی سنائی بات پہلے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ سنی سنائی ہے، لیکن آپ بیتی ہے، مشاہدے میں ہے، اپنے تجربے میں ہے کہ مرشد سے جتنی عقیدت اتنا فیض، جتنی عقیدت اتنا فیض. جتنی عقیدت میں کمی اتنا اس نے کیا بیچارے نے حاصل کرنا ہے. اس نے بیچارے نے کیا حاصل کرنا ہے. تو اس لیے یہاں ایک مقصد کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ایک مقصد کے تحت بلایا جاتا ہے، مقصد کے تحت بلایا جاتا ہے. اگر واصل باللہ ہونا ہے، اللہ کا عشق و محبت حاصل کرنا ہے، تو
تو پھر ہمیں اس لائن پر چلنا ہوگا، اس کے اصولوں پر چلنا ہوگا، اپنا مقصد بنائیں، اپنا ہدف بنائیں۔ گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا، آج کی مجلس میں بھی یہی عرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا درس اور ختم۔ بھائی درس کا لب لباب کیا ہے؟ درس کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں آپ کو درس کی دعوت دی جاتی ہے؟ درس میں یہی تو ملے، یہی تو بات سمجھ میں آئے۔ اگر یہی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، اب تک نہیں آئی، آپ پورا قرآن درس کو سن کے فائدہ بھائی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص نے اس خانقاہی لائن کو دوسرے دینی کاموں کی طرح سمجھا، دوسرے دینی کاموں کی طرح اس کو اہمیت دی کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے، جیسے فلاں شعبہ ہے، فلاں دین کا شعبہ ہے، جہاد کا شعبہ ہے، تبلیغ کا شعبہ ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے، اور یہ دین کے دوسرے کاموں کی طرح اس کو سمجھا، فرمایا معاف کرنا کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو سالک کو قیامت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے عظیم سمجھے، اور الحمدللہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس اپنے شیخ سے تعلق کو ہم سب سلسلوں سے، سب چیزوں سے عظمت سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ اس کی عظمت سمجھتے ہیں، کیونکہ شیخ کی توجہ سے، شیخ کے قرب سے، شیخ کی صحبت سے اللہ ملتے ہیں، شیخ کی صحبت سے اللہ ملتا ہے۔ ایک اللہ والے سے سوال کیا کسی نے، والدین کی زیارت سے حج عمرے کا ثواب ہے، سوال کیا کہ شیخ کی زیارت کرنے سے کیا ملتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے، بتلائیے۔ والدین کی زیارت کرنے سے حج عمرے کا ثواب ہے، شیخ کی زیارت اور ملاقات سے کیا ملتا ہے؟ اس اللہ والے نے بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے فرمایا والدین کی زیارت سے تم بیت اللہ تک پہنچو گے، شیخ کی زیارت سے تم اللہ تک پہنچو گے۔ خدا کی قسم بات صحیح کہی، خدا کی قسم بات صحیح کہی۔ اذان دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 اذکار جو آپ نے اجتماعی طور پر کیے ہیں، میں نے بہت مختصر کروائے ہیں، کیونکہ مجلس ذکر بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ مجلس میں آنا بیٹھنا بڑی برکتیں ہیں، اسی کی برکت سے لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کی، اللہ اللہ سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، روزانہ بیٹھ کر خلوت میں، تنہائی میں یہ اس ذکر کو لے لیں۔ آپ پوچھیں، مشورہ کریں، مشورہ کر کے شروع کریں، پھر دیکھیں کیسے تبدیلی شروع ہو رہی ہے، قلب کے اندر کیسے تبدیلی آ رہی ہے۔ آہستہ 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 آہستہ، سال لگتے ہیں، یہ کوئی 2-4 دن کا یا 2 چلے کا کام نہیں ہے، پوری زندگی کا کام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا غالباً مغل کی مجلس میں بھی احباب تھے، تو میں نے وہاں بھی یہی عرض کیا تھا کہ اگر ہم موت سے چند لمحے قبل ہم صاحب نسبت ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، اللہ سے تعلق جڑ گیا، خاص تعلق بن گیا، تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ موت سے چند لمحے قبل اگر یہ بات ہمارے اندر آ گئی، نسبت ہمیں حاصل ہو گئی، نسبت مع اللہ حاصل ہو گئی، اللہ کا عشق و محبت مل گیا، وہ محسوس ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ہوا ہی نہیں لگی، اور جب وہ چیز آتی ہے بندے کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ غالباً حضرت مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت جب بندہ صاحب نسبت ہوتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے کہ میں صاحب نسبت ہو چکا ہوں؟ تو میں جیسے بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کو بھی بندے کو پتہ چل جاتا ہے، تو میں ایسے ہی روحانی جب بالغ ہوتا ہے یعنی صاحب نسبت ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جڑتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ذات سے تعلق جڑ گیا، پھر
کوئی سانس بھی اس کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا، اس کی سانس۔ پھر یہ نظریہ بنتا ہے جو دم غافل وہ دم کافر، جو دم غافل وہ دم کافر۔ پھر یہ عقیدہ بنتا ہے کہ جو لمحہ یاد کے بغیر گزرا ہے وہ تو ہم نے کفر میں گزارا ہے۔ پھر یہ عقیدہ بنتا ہے، اللہ سے اتنا قرب ہو جاتا ہے، اتنا قرب ہو جاتا ہے، اتنا پیار اس پاک ذات کا دل میں آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے شاید گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا ہو، کسی نجی مجلس میں شاید عرض کیا ہو، ہمارے حضرت بلوی رحمہ اللہ سب کہتے رہے، ان کی خلیفت سندھ کے علاقہ کے حضرت قاری شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑی عقیدت تھی اپنے شیخ سے، بڑی محبت تھی، اور سلوک طے کیا انہوں نے اپنے شیخ سے۔ جب سلوک مکمل ہوا تو یہ کیفیت ہوئی ان کی کہ بازار میں جا رہے ہیں، صافہ تو پاس ہوتا تھا ان کا، ایسے بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں جاتے جاتے ہی اللہ پاک کی طرف اتنا کھچاؤ، اتنی کشش محبت ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بازار کے اندر ہی، اور وہیں بازار کے اندر ہی صافہ بچھاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر عجیب یہ کیا ہو گیا، وہ عشق تھا، اور وہ مسجد کا انتظار کرتے کہ مسجد کہاں ہے۔ اللہ کی ساری زمین پاک ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین پاک کر دی گئی ہے۔ ہاں جہاں گندگی پڑی ہوتی ہے وہ جگہ نہ پاک ہے، ہر جگہ تو گندگی نہیں پڑی ہوتی نا، صافہ بچھاتے سجدے میں گر جاتے، خوب روتے اللہ کے محبت میں، خوب تسبیحات جیسے سجدے کرتے رہے، پھر تسکین سی ہوتی تو پھر اٹھتے اپنے شیخ کو لکھا کہ یہ میری حالت ہے، یہ میری حالت ہو گئی ہے کہ سر بازار اللہ پاک کی محبت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے، اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ سجدہ نہ کروں تو تسکین نہیں آتی، شاید سجدہ نہ کروں تو میرا کچھ اور ہی ہو جائے، دل پھٹ جائے، دماغ جواب دے جائے، سجدہ کر لیتا ہوں، رو لیتا ہوں، اللہ کی محبت میں تسکین ہو جاتی ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں، جب ایسے بندوں کے لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، 500 فرشتے اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے کے ساتھ آتے ہیں، اور جس قبرستان میں اس کی تدفین ہوتی ہے اس اللہ سے محبت کرنے والے شخص کی، پورے مقبرۃ المسلمین کی، پورے قبرستان والے مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اس ایک اللہ سے محبت کرنے والے شخص کی برکت سے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اللہ آپ کو کبھی اپنی محبت میں رونا نصیب فرما دے خلوت کے اندر۔ اس رونے میں خدا کی قسم وہ مزہ آئے گا جو ہزاروں ہنسیوں خوشیوں میں بھی وہ مزہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں آپ نے وہ مزہ چکھا ہوگا زندگی کے اندر، کہ اس اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں رونے کے اندر جو مزہ اللہ عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی بادشاہتی ہے اس پاک ذات کی محبت میں رونا، ساری دنیا اس کی منکر ہو رہی ہے، اللہ کتنا بڑا انعام ہے اس کا کہ اس صرف ماننا نہیں، اسے مان کر اس کی یاد میں آنسو بہانا رونا، یہ عظیم بات ہے، لیکن یہ عام ملنے والی چیز نہیں ہے۔ شدید طلب جب ہوتی ہے بندے کو، بہت زیادہ طلب، اور طلب بھی ادھر سے پیدا ہوتی ہے، ادھر سے پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کسے اپنا بنانا ہے، اسے پھر سجھاتے ہیں، اسے اس طریقے کی راہ سجھاتے ہیں، اسے آداب عطا فرماتے ہیں کہ ایسے چلو، ایسے چلو، مرشد کا ادب یہ ہے، اس سے عقیدت ایسے رکھنی ہے، اس کی بات کو ایسے ماننا ہے، پھر ساری باتیں اس بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ اس چیز کا خیال رکھو، اس چیز کا خیال رکھو، کہتے ہیں محبت آداب محبت خود سکھا دیتی ہے، محبت آداب محبت خود سکھا دیتی ہے۔ مولانا رومی کے شیخ تھے شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے بہت بڑے عارف اور عاشق ہیں،
آج میں ان کی مثنوی کا مطالعہ کر رہا تھا. انہوں نے ایک مقام پر فرمایا اگر 18,000 عالم مل کے تو شباب 18,000 مخلوقات مشہور ہیں نا کہ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک انسان ہے، ایک جن ہے، ٹھیک ہے، ایک ملائکہ، 18,000 مخلوقات ہیں اللہ کی. اگر 18,000 مخلوقات تیری ملکیت میں آ جائیں تو ان کا بادشاہ بن جائے، مالک بن جائے، اتنی بڑی سلطنت تجھے اللہ عطا کرے. کہتے ہیں اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اس کے عشق کے مقابلے میں یہ جو 18,000 مخلوقات تجھے حاصل ہوئی ہے یہ بہت حقیر سوچا ہے، بہت گھٹیا سوچا. 18,000 مخلوقات پر بادشاہت اللہ کی، اللہ سے تعلق کے مقابلے میں فرمایا بہت حقیر سودا ہے. جیسے کہ خاقانی نے کہا، خاقانی شاعر گزرے فارسی زبان کے، اللہ والے گزرے، انہوں نے فرمایا کہ پس 80 سال محقق شد خاقانی، 30 سال کی محنت اور مجاہدہ، ذکر و اذکار، اپنے شہر سے تعلق کے نتیجہ میں یہ بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ یک لمحہ با خدا بودن بے اصول کے سلیمانی، ایک لمحہ اللہ کے ساتھ مشغول ہو جانا، ایسے نہیں جیسے ہم ہوتے ہیں، یعنی عشق والی مشغولیت، محبت والی، دل سے محبت کے اندر، محبت میں ڈوب کر، عشق میں ڈوب کر ایک لمحہ اس سے یاد کر لینا، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوری دنیا پر بادشاہت عطا کی تھی، اور میں پوری دنیا کی سلطنت بادشاہت سے ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بیٹھنا، عشق و محبت والی یاد، ایسے نہیں ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی نفی کر رہے ہیں ساتھ، وہ جس کو معیار قرار دیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. اس انداز میں ایک لمحہ باخدا ہونا، ایک لمحہ اللہ کی یاد، اللہ میں مشغول ہونا، اللہ کی ذات میں مشغول ہونا، اس کی یاد میں مشغول ہونا، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے، اس کی بادشاہت سے بہتر ہے. کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فانی ہے، ایک فانی ہے، اور ایک لمحہ جو اللہ کے ساتھ گزرا ہے، یار کے ساتھ گزرا ہے، یار کی یاد میں گزرا ہے، اس پر جو اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اس کی جو کیفیات عطا فرمائیں گے، اس پر جو ثواب عطا کریں گے، اپنی رضا عطا کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور اس کے مقابلے میں سلطنت ختم. تو بار بار الحمدللہ یہ باتیں آپ کو اس جیسے ماحول میں ملیں گی، اس میں نعمت کے طور پر عرض کروں، اس میں ذرہ بھر بھی اللہ کرے کبر اور ریا اور عجب کا ایک ذرہ بھی اس میں نہ ہو. اللہ کبر سے، تکبر سے بچائے، عجب سے بچائے، خود پسندی سے محفوظ فرمائے. لیکن تحدیث بالنعمہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، خانقاہی ماحول میں جہاں جہاں اللہ والے بیٹھے ہیں، خانقاہی ماحول، وہاں آپ کو یہ بات ملے گی، اس کے علاوہ کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی. اللہ کی باتیں آپ کو ایسی جگہ پر ہی ملیں گی انشاءاللہ. اور اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں، اس کے بغیر ہمارے ٹوٹے پھوٹے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ہمیں خود جب اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، کسی کو کیا ہوگا، خود بندہ محسوس کر لیتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، میرا کتنا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو خود دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہوں گا. ولو القی معاذیرہ، اگر بہت سے عذر پیش کرے گی کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کرتا رہے زبان سے عذر، لیکن دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کسی خاطر میں بھی نہیں. تو بھائی باہر سے نہیں آنا ہوتا، شہر سے آنا ہوتا ہے، شہر سے آنا ہوتا ہے.
اس لیے اس میں تو بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بالکل سستی۔ ابھی درس میں ہمارا شاید اگلے درس میں آ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ہوتا ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑی شان والے پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ اس میرے بندے کی زیارت کرو، اس سے علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو ساتھ لیتے ہیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لیتے ہیں اور سفر شروع کر لیتے ہیں، اور اپنے عزم کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ میں اس سفر کے لیے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے چلتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، نہیں ہٹوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ او امضی عقبا، یا میں قرنوں تک، برس تک اس اپنی تلاش منزل میں چلتا رہوں گا، تھکوں گا نہیں، ہٹوں گا نہیں، برس تک چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے اس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بڑی اونچی چیز ہے۔ الحمدللہ یہ جو باتیں آپ کو مل رہی ہیں اپنے مشائخ کے گردے اٹھا لیں، ان کی صحبت کی برکت سے ہے، ان کی صحبت کی برکت سے ہے۔ سب کو اپنے مشائخ کا فیضان ہے، کسی کا بھی کوئی ذاتی کمال نہیں ہوا کرتا، جو کچھ ملتا ہے اپنے بڑوں سے ملتا ہے، بڑوں سے ملتا ہے، اپنے بزرگوں سے ملتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑا علم باز کر رہے تھے، بڑے موتی گراں قدر موتی بیان کر رہے تھے، تو کسی نے کہا بڑی کمال کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں سے آپ دیکھتے ہیں ایسی کتابیں؟ فرمایا یہ سارا میرے حاجی صاحب کا کمال ہے، یہ سارا میرے حاجی صاحب اپنے مرشد کا حوالہ دیا کہ یہ ان کا کمال ہے، ان کا فیض ہے، میرے پاس کیا ہے؟ ان کا فیض ہے، ان کے جوتے اٹھائے ہیں، ان کی خدمتوں میں حاضریاں دی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو جس کو جو ملتا ہے اپنے مشائخ سے، اپنے بڑوں سے ملتا ہے، یاد رکھنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ جس کا کنیکشن ہے، تعلق ہے، تو انشاءاللہ العزیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو اللہ کی رحمتیں انوارات اتر رہے ہیں، ان سے بھی حصہ مل جائے گا۔ اور اگر کنیکشن نہیں ہے، ایک سرسری ہے، یہ بالکل نہیں ہے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر سرسری سے ہے، کمزور سا تعلق ہے، پھر فیض بھی ویسے ہی ملے گا۔ جتنا قوی تعلق اپنے شہر سے ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے غافل آدمی بھی بڑے کمال کے آدمی بن جاتے ہیں اپنے مشائخ کی صحبت کی برکت سے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ تو یہی جو ذکر آپ نے کیا ہے، لا الہ الا اللہ 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 اور لوگوں کا ذکر، یہی کسی کو معمول بنا لیں، یہ ابتدائی نصاب ہے، اسی کو معمول بنا لیں، عزم کریں کہ نہ نہیں کریں گے۔ طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں بعد کایا پلٹنی شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ کایا پلٹنی شروع ہو جائے گی، دل میں انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، دل میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ ملک میں تو تبدیلی آنی نہ آنی ہو، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں تبدیلی آ جائے، ہمارے دل بدل جائے، اللہ کرے ہمارا دل بدل جائے، اور دل بدل گیا کہ پورا جہان بدلا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اگر میرا دل بدل گیا، آپ کا دل بدل گیا، اللہ کی محبت سے معمور ہو گیا، ہر چیز سے ایک بہار ہمیں ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، ہر چیز پہ ایک نکھار نظر، بہار نظر آئے گی۔ اور جب دل ویران ہوتا ہے تو پورا جہان ویران ہوتا ہے، یاد رکھیں، پورا جہان ویران ہوتا ہے۔ تبھی تو ایک شاعر نے فرمایا، دل گلستان تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار، دل بیاں باں کیا ہوا، عالم بیاں باں ہو گیا۔ اسی کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک تو بیلی تے سارا جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ اللہ سے مخاطب کر کے کہا، اے اللہ تو کسی کا اگر بن گیا، آپ کی ذات کسی کے دل میں آ گئی، تو پھر کیا ہے کہ تو بیلی تے سارا جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ سجنا باجو محمد بخشا سنجی پہ یہ حویلی، اللہ کی یاد نکل جائے دل سے، وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے، وحشت کا ہے۔ یہ اسے محسوس ہوگا
جسے کچھ دن یاد الہی نصیب ہوئی، کوئی لمحہ ایسا گزرا زندگی میں جب اس کے دل میں اللہ کی محبت جوش مار گئی تھی، پھر کوئی غلطی ہوئی، کوئی اس سے گناہ ہوا، کوئی خطا ہوئی، اللہ نے وہ ساری چیزیں کھینچ لی، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ سجنا باجو محمد بخشن سنجی پہ یہ حویلی، اللہ کی یاد کے بغیر حویلی ویران ہو گئی ہے، دل کی حویلی ویران ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اپنی خالص محبت نصیب فرما دے۔